قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام حضرات سامعین حاضرین، آج مجھے اور آپ کو اس عالی مرتبت جامع مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا. ہمارے بزرگ عالم دین استاذ الحفاظ حضرت قبلہ صاحب زیدہ مجدہ کے فرزند ارجمند کے نکاح کی تقریب بھی ہے اور اس موقع پر درس قرآن کا اہتمام کیا گیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف اور موقع نصیب کیا، اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. میرے سامنے سورۃ البلد ہے جو قرآن مجید کی مکی صورت ہے، اور میں چاہوں گا اس پر مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. کتاب رحمت قرآن مجید کی جو منشا ہے اللہ وہی زبان پہ جاری کرے اور ہمیں کتاب رحمت قرآن مجید کا فہم، نور اور اس کتاب کی برکتیں عطا فرمائے. چونکہ ہم اگر قرآن مجید سے جڑ جاتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت یہ دونوں کی بہتری کی ضمانت ہے. یہ کتاب زندہ ہے، ہمارے سارے دکھوں کا مداوا اور ہمارے سارے مرضوں کے لیے کامل نسخہ شفا ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم. بلکہ اقبال نے آگے چل کے کہا فاش می گوئم کے در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دیگرست. کہا اگر میں کھل کے بیان کر دوں تو یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے. اس امت کے مسائل کا حل اس کتاب سے جڑنا ہے، اور اس امت کے اوپر جو ابتلا ہے، مشکلیں ہیں، ادبار ہے، ذلت ہے، پستی ہے، نکبت ہے، اس کا سبب اس کتاب سے دوری ہے. اس کتاب سے اگر ہم جڑ جاتے اور اس کتاب سے جڑے رہتے
تو ہم کبھی بھی اس حالت میں نہ پہنچتے جس حالت میں آج امت مسلمہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا اس امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ فرمایا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی تم ناکام نہیں ہوگے۔ اقبال نے جب شکوے کا انداز اختیار کیا تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، اور اس تلخی کی وجہ سے فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب شکوہ آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ شکوے کا رنگ کیا یہ ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بہت سخت لہجہ ہے، لیکن اب جواب آتا ہے، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، شاعر کے دل میں وہ ایک چیز القاء ہو رہی ہے جو زبان سے ادا ہوئی۔ اب جواب کیا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آپ وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تمہاری پستی، تمہاری زبوں حالی، تمہاری ذلت، تمہارا ادبار، تمہاری نکبت اس وجہ سے ہے کہ تم نے اس کتاب کے دامن کو چھوڑ دیا۔ یہ امت جب کتاب اللہ کے دامن کو تھامے رکھتی ہے تو پھر عددی قلت کے باوجود بھی یہ دنیا پر غالب ہوتی ہے، اور جب کتاب کے دامن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کثرت کے باوجود بھی بے توقیر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کے معانی و مطالب کو جاننے کے لیے ضرور روزانہ کی بنیاد پہ وقت نکالنا چاہیے، اور ایک ایک رکوع کر کے بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، عالی مرتبت علماء کرام کی صحبت میں آ کے بیٹھیں گے تو یہ قرآن وہ روشنی دے گا کہ کوئی اندھیرا اندر باطن میں ٹھہر نہیں سکے گا۔ تو آئیے صرف ایک سورت پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، سورت البلد۔ تو اس کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس چیز کو بیان کرنے سے قبل میرا رب رب ہو کے بھی قسم کرے تو وہ اہم مضمون ہوگا جس پہ میرے رب نے قسم فرمائی ہے۔ اور پھر دوسری بات، جس چیز کی قسم کی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بھی مقصود ہے۔ تو اب دیکھیے، لا اقسم بہذا البلد، آواز آتی ہے مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر خوش خصال کی قسم، اس شہر نور کی قسم۔ اب اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورت مکی ہے، اور بالاتفاق مکی سورت ہے۔ تو جب یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر حاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو پھر شہر سے مراد شہر مکہ ہی ہوگا۔ تو یہ کہنے کی بجائے کہ مکہ کی قسم، کہا اس شہر کی قسم۔ اب جب مکہ المکرمہ کی قسم کی اس شہر کی، تو پھر اس شہر کے عظمتوں کے حوالے ذہن میں آنے لگے کہ اس شہر کی قسم کیوں کی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے،
حتیم ہے، مطاف ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے، رحمتوں کے سویرے ہیں یہاں، انوار کا جھرمٹ ہے یہاں۔ اس شہر کی قسم اس لیے کی کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، لیکن میرے رب نے کہا کہ محبوب اس شہر کی قسم ان سارے حوالوں سے، ان ساری عظمتوں کے نشانات جو ہیں وہ اپنی جگہ معتبر، لیکن میں رب ہو کے شہر کی قسم کر کیوں رہا ہوں کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے؟ کہا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں۔ اے انت مقیم فی هذا البلد، امام قرطبی نے یہ لکھا، اے انت مقیم فی هذا البلد، محبوب اس شہر میں آپ جو رہتے ہیں، آپ کی اقامت گاہ ہے یہ شہر، آپ کی انفاس کی خوشبو سے اس شہر کی ہواؤں میں خوشبو پھیلی ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کے شہر میں آپ جو رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ صدر ہر جا کے نشینت صدر است، جہاں صدر بیٹھ جائے وہی جگہ مقام صدر ہوتی ہے۔ اس محلے میں سب سے افضل جگہ یہ ہے، کیوں کہ یہاں اللہ کا گھر مسجد ہے۔ تو پلاٹ جب خریدا گیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو یہ جگہ افضل ہوتی یا وہ جگہ افضل ہوتی؟ تو شرف مکان کا نہیں، شرف مکین کا ہے۔ علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے، اور یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ جو مکہ المکرمہ کے فضل و شرف کے قائل ہیں وہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، لیکن ان کا موقف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے۔ انہوں نے دلائل دیے، بڑا وزن ہے اس دلیل میں جو انہوں نے فراہم کی، اور دیگر دلائل دیے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں مدینہ افضل ہے، اور جنہوں نے مدینہ المنورہ کو افضل قرار دیا انہوں نے بھی دلائل دیے، ان کے دلائل میں بھی زور ہے، وزن ہے۔ تو یہ علماء کا باہمی اختلاف ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ مکہ المکرمہ افضل، اور ایک طبقے کا خیال کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کے ایک تیسرا مسلک بیان کیا ہے، ذرا سنیے اور اس کی روحانی سرشاری اور لذت محسوس کیجیے۔ تو علماء کے ایک طبقے کا موقف کہ مکہ المکرمہ افضل، دوسرے طبقے کا موقف کہ مدینہ شریف افضل۔ شیخ محقق کہتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ وہ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، وہ مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ اللہ اکبر! ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ وہ بھلا زمانہ تھا، مرید پیروں سے سوال کر لیا کرتے تھے، اور پیر صاحب ناراض نہیں ہوتے تھے اور انہیں مردود الطریقت قرار نہیں دیتے تھے کہ تم نے سوال کرنے کی جرت کیسے کی۔ تو مرید نے سوال کیا اور پوچھا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو برجستہ جواب دیا، بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہیں۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ یہ ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہو اس زمانے میں جنت کی آرزو کی جاتی تھی۔ یہ آج کا کلچر ہے کہ ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، آج جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میاں اسی جنت کا تذکرہ جس کے قصیدے قرآن نے بیان کیے ہیں، جس کی ترغیب دی ہے، جس کی تحریص دلائی ہے۔ تو کہا کہ پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سنیے، کہا کہ جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، اور جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔
تو وہ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، وہ مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، وہ جنت میں ہیں تو جنت افضل. جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا. نشور واحدی کا ایک شعر دیکھیے اور شعر کا حسن بھی دیکھیے. چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل، جنت میں ہے تو جنت افضل. جدھر جدھر سے گزرتے گئے خوشبو پھیلتی چلی گئی، نور بانٹتے ہوئے گزرتے چلے گئے. اللہ اکبر. تو شرف مکان کا نہیں، شرف مکین کا ہے. اچھا میں اس کی ایک اور مثال دوں. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خطیبانہ رنگ ہے یا صوفیاء کی ایک کہانی سنا دی یا شیخ محقق کا ایک اپنا موقف ہے. آپ جانتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ جو ثواب صف اول میں ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے آپس میں الجھ پڑیں، قرعہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے. پہلی صف کا شرف اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے. اب پہلی صف کون سی ہے؟ تو امام صاحب نے یہاں مصلی بچھایا تو یہ صف اول ہو گئی. لیکن موسم بدل گیا اور تھوڑی سی دھوپ چاہیے تھی تو انہوں نے مصلی صحن میں بچھا لیا. تو یہ جگہ صف اول رہے گی یا وہاں صحن میں صف اول چلی جائے گی؟ اچھا ان کا جی چاہا کہ چھت پہ چلے جائیں تو چھت پہ مصلی لے گئے تو صف اول چھت پہ چلی گئی. صدیاں گزرنے کے بعد آج کا امام اگر مصلی بدل دے تو شرف بدل جائے. اگر وہ مصلی حال میں رکھے تو شرف حال میں آ جائے، مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں چلا جائے، مصلی چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا جائے. آج کا امام مصلی اٹھا کے جدھر رکھے گا شرف پیچھے پیچھے دوڑے گا. نبیوں کا امام مکے میں ہے تو شرف مکے کو، مدینے میں ہے تو شرف مدینے کو، جنت میں ہے تو شرف جنت کو. جدھر جدھر وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے. تو کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے شہر کی، کیوں محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں. اے انت مقیم فی هذا البلد، یہاں آپ کی رہائش ہے، آپ نے خرام ناز کیا اس شہر میں. اللہ اکبر. آپ خرامہ چلتے رہے شہر میں، اس لیے مجھے قسم ہے شہر کی، اس کی ہواؤں نے، اس کی فضاؤں نے آپ کے سانسوں کی مہک سونگھی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اللہ اکبر. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے والد کی، باپ کی قسم، وما ولد، اور اس کی اولاد کی قسم. اب باپ سے مراد کیا ہے اور اس کی اولاد سے کیا مراد ہے، اس پر علماء نے بہت اقوال بیان فرمائے. باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور اولاد سے مراد ان کی اولاد ہے. باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ما ولد سے مراد ان کی اولاد بالخصوص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باپ سے مراد حضور علیہ السلام اور اولاد سے مراد حضور علیہ السلام کی اولاد طاہرہ. تو اب کہا قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی. اچھا چونکہ باپ کا بات چل رہی ہے شہر مکہ کی، تو اس قول کو اہل علم نے خاص طور پہ ترجیح دی کہ باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام. چونکہ مناسبات ہیں تو باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ما ولد سے مراد ان کی اولاد، اور ان کی اولاد میں بالخصوص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا اے محبوب تیرے جد امجد ابراہیم کی بھی قسم اور تیرے پاکیزہ وجود کی بھی قسم. قسم اس شہر کی گلیوں میں تم چلتے ہو، اور قسم معمار حرم ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم اس حرم کو آباد کرنے والے اور بتوں سے پاک کرنے والے محمد عربی تیری ذات ستودہ صفات کی. اللہ اکبر. یہ قسم فرما کر کے جواب قسم کیا ہے؟ ایک بندہ قسم پہ قسم کر رہا ہو، مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، تو ایک دم سماعتیں رک جاتی ہیں
اور انسان ذہنی طور پہ آمادہ ہوتا ہے کہ اب اس مضمون کو سنوں جس پر قسم کی جا رہی ہے۔ ویسے تو کوئی کسی کو متوجہ کر کے بغیر قسم کے بھی کوئی بات بتا دے تو جو بتانے والا شخص ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بھی دھیان سے سنا جائے گا۔ اور پھر میرا رب جب کسی بات کو ارشاد فرمائے تو بغیر قسم کے ارشاد فرما دے تو کافی ہے، لیکن میرا رب رب ہو کے قسم کرے تو مطلب کیا کہ مضمون کوئی اہم آنے والا ہے جس پہ رب بھی قسم فرما رہا ہے۔ پھر ایک قسم نہیں، دو قسمیں نہیں، قسم در قسم۔ اللہ اکبر۔ کہا قسم ہے محبوب اس شہر کی جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اس شہر میں رہائش پذیر ہو، اور قسم ہے باپ کی اور جو اس کی اولاد ہے۔ یہ قسمیں کر کے جو جواب قسم تھا جس پر قسمیں کی گئی وہ کیا ہے؟ جو نقطہ کمال ہے، ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ جواب قسم اور قسم کی مناسبت بھی ہوتی ہے، چونکہ مکے کی زندگی بہت کٹھن تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے اور پیغام حق کے ابلاغ کے لیے بہت مشقتیں اٹھائیں اور کڑے امتحانات سے گزرے۔ جو امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے، کو ہمالیہ کے کلیجے پر بھی ڈال دیے جائے تو پتا اس کا پانی ہو جائے۔ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر کے ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا اور عملاً چھری پھیر دینا، یہ تماشا لبے بام تھوڑا ہے۔ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دینا اور نو مولود بچے کو اس کی ماں سمیت وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، یہ کوئی چھوٹے امتحان تھے؟ لیکن جناب ابراہیم نے دیے اور سرخرو ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں 100% نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ کہا پر اب ہم تمہارے سر پہ امامت کا تاج رکھنے والے ہیں۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ اگر پنجابی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سونا اتنا قیمتی ہے لیکن اس کو پرکھنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو جس قدر وزن زیادہ ہوگا، جس قدر عزت اور عظمت زیادہ ہوگی، امتحان بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ کربلا والے حسین ابن علی کو دیکھ لو، اگر اتنا مرتبہ رفیع ہے کہ نواسہ رسول ہے تو امتحان کی بھٹی میں ڈالے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنا میں ستایا گیا، کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ کتنی مشکلات حضور نے سہی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک پھیلے ہوئے درد دیکھیے، اپنوں بیگانوں کی مخالفتیں، مقاومتیں، رشتہ داروں نے جو سلوک کیا، عقبہ بن ابی معیط جو کرتا تھا، ابو لہب نے جو کچھ کیا، کیا کیا اذیتیں نہیں تھی جو حضور نے نہیں سہی۔ طائف کے بازاروں میں حضور کے مبارک قدم زخمی ہو جاتے ہیں، نالین خون سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بدر احد اور جنگوں کے اندر جس طرح حضور کو اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن میں نے حضور سے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی دن زندگی میں آیا؟ یہ وہ دن تھا 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کر دیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، زبان کاٹ لی گئی، کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا اور ہار بنا کے گلے میں ڈالے گئے، اور کہا کہ حضور اس دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور اللہ کے دین کا پیغام لے کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میری بات سنو اور میں تمہارے بھلے کا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ ان کے 3 سرداروں کو جا کے ملے اور کہا کہ اگر یہ سودا تمہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واپس راستہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو قبول نہیں کرتے، اور واپسی کا راستہ انہوں نے کٹھن کر دیا اور اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے۔ پھر حضور علیہ السلام جب گزرتے تو وہ سنگ زنی کرتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، آقا کریم بیٹھ جاتے شدت درد سے، تو 2 گھنٹے آگے بڑھتے اور حضور کے کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر مشق سنگ زنی کرتے۔
یہ دین ایسے تو ہمارے تک نہیں پہنچا. آج جو ہے وہ قرآن کی محبت میں، صاحب قرآن کی محبت میں آپ فجر کے وقت تو یوں ہجوم عاشقاں اور یوں الفتوں کا یہ مجمع یوں ہی تو نہیں لگ گیا. اس کی بنیادوں کے اندر پیغمبر کا خون ہے. آج شرق سے لے کر غرب تک امت موجود ہے اور حضور کا نام اور نام کے پھریرے لہرا رہے ہیں. تو ذرا دیکھیے طائف کے بازاروں میں کیا دکھ سہے، کیا تکلیفیں حضور نے سہی. تو زندگی آسان تو نہیں ہے، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے. تو کہا ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے. یہ کوئی فارمی چوزا نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو گر جائے. ہم نے اس کو تکلیفوں میں آزمایا ہے اور ساری زندگی اس کی یوں ہی گزرتی ہے. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ غالباً لکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر کے اندر اس کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے. 3 پردوں کے اندر لپٹا ہوا، 3 غلافوں کے اندر ملفوف ایک بچہ، کتنی کٹھن زندگی. وہ بھول گیا ہے ورنہ وہ کٹھن دن تھے. پھر ولادت کا لمحہ، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا مرحلہ ہے. خیر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، زباں ہے بولنا نہیں جانتا، ہاتھ ہیں پکڑنا نہیں جانتا، پاؤں ہیں چل نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھتا نہیں، دیکھتا ہے پہچانتا نہیں. ذرا دیکھیے کتنا کٹھن مرحلہ ہے. انسان کس حالت میں ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو رو دیتا ہے. اللہ اکبر، یہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا، کتنی محتاجی تھی. اس دنیا کے اوپر آیا تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، آزاد ہونے کے باوجود کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا. پھر ماں کے سینے کے اندر اللہ نے جو ممتا رکھی ہے، وہ اس کے رونے کے لہجے سے سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا چاہیے اور اس کی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے. یہ مشکل وقت گزرا، اس نے چلنا سیکھا، ایک ایک قدم کر کے اس نے چلنا سیکھا. میں اور آپ آج ہم دوڑتے ہیں، آج ہماری چھاتی میں زور ہے، ہمارے پنجوں میں طاقت ہے. آج بولتے ہیں تو خاموشی نہیں ہوتے. آج ہمارے لہجوں کے تنتنے زمانہ جانتا ہے. آج ہماری شوخی گفتار کے تذکرے ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے، حرف حرف کر کے لفظ سیکھے تھے، لفظ لفظ کر کے جملے بنائے تھے. ایک ماں سیکھنے کے لیے، ایک باپ کا لفظ سیکھنے کے لیے، پانی اور روٹی کا لفظ سیکھنے کے لیے کتنے مہینے لگ گئے تھے. حرف حرف کر کے بولنا سیکھا، قدم قدم چل کے جو ہے وہ چلنا سیکھا. چیزوں کی، لوگوں کی معرفت، یہ ابو ہے، یہ امی ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ فلاں رشتہ دار ہے. ذرا ماضی پر زور دو تو کیسے بچہ سیکھتا ہے، رشتوں کی معرفت کیسے ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے جب سیکھ جاتا ہے پھر انہی رشتوں کو فراموش کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ان کی معرفت کے لیے اس نے کتنا وقت لگایا تھا. بولنا سیکھا، چلنا سیکھا، معاملات کو سمجھنا سیکھا. خیر تھوڑا آگے بڑھا، اب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اب ہر شے جوبن پہ ہے اور شباب پہ ہے. لیکن جوانی کو اپنی منزل تک پہنچانا اور اس کو تقدس مآب رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں. عصمت کے جوہر کو لٹنے نہ دینا. جوانی تو وہی ہے جو پاکیزہ ہو. اس کائنات کا خوبصورت چہرہ تو وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو. اب جوانی ہے تو یہ آسان مرحلہ نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. اب جوانی کے لیے راستے ملے، نکاح کی بندھن میں بندھ گیا. اب پہلے اپنی ذمہ داریاں تھی، اب ایک اور ذمہ داری کندھوں پہ آ پڑی. اللہ اکبر. اس کے بعد اولاد ہوئی تو اولاد کی ذمہ داریاں کندھوں پہ آ پڑی. پھر ان کی تعلیم، پہلے خود حرف حرف سیکھتا تھا، اب حرف حرف سکھانا پڑا. پہلے قدم قدم چلنا سیکھا تھا، اب قدم قدم چلانا سیکھتا ہے. ایک کو قدم قدم چلایا، اپنے قدموں پہ بچہ چلنے لگا، پھر دوسرے کو قدم قدم سکھانے لگا. اللہ اکبر. 100 بار بچہ ایک بات پوچھتا ہے، باپ بتاتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے. پھر دوسرا بچہ، پھر تیسرا بچہ. یہ کتنا، پھر بچے جوان ہوئے تو ان کی شادیوں، ان کے روزگار کا مسئلہ ہوا. بندہ کہتا ہے میں اب فارغ البال ہو گیا ہوں، سارے بچوں سے فارغ ہو گیا ہوں. اب بچوں کی شادیاں، ان کی ذمہ داریاں نبھا دیں، اب بڑھاپے نے آ لیا. اللہ. اعضاء مدمحل ہونے لگے، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگی، یادداشت کھونے لگی.
وہی حالت جو بچپن میں تھی وہی عود کر آئی. اللہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، کہا ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو پلٹا کے پھر اسی حالت میں لے آتے ہیں. اب پھر وہی حالت آ گئی کہ اب پھر لقمہ اٹھایا نہیں جاتا، پھر حالت آ گئی کہ اب زبان میں لکنت آ گئی، پھر وہی حالت آ گئی کہ اب پھر چلنے سے قاصر ہو گیا. اللہ اکبر. پھر یادداشت کھونے لگی، پہچاننا چھوڑ دیا. انسان ذرا غور تو کر، وہی چیز پلٹ کے آ گئی. فرق کتنا ہے، جب اس وقت محتاج تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، آج وہ ممتا نہیں ہے. تو کہا کہ انسان ساری زندگی اس مرحلے سے گزرتا ہے. بندہ کہتا ہے یہ ہوگا تو میں فارغ البال ہوں گا، یہ ہوگا تو میں بالکل ایزی ہو جاؤں گا. لیکن کہا نہیں، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقتوں میں رہتا کیا ہے. یہ ساری زندگی ان دکھوں سے گزرتا رہے گا. علماء تفسیر نے لکھا کہ جب انسان پیدا ہوا تھا اس کا خمیر گویا گیا تھا تو 39 دن تک اس پر دکھوں کی بارش ہوئی تھی، ایک دن اس پر خوشیوں کی بارش ہوئی تھی. تو یہ اس کی زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں کہ غم، دکھ، تکلیفیں، ابتلائیں زیادہ ہیں اور خوشیاں بہت تھوڑی ہیں. اور خوشی آتی بھی ہے اور پھول جھڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. لیکن غم آتا ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے. غم دائمی ہے اور خوشی کی عمر عارضی ہے. غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو خوشی بھی غم بن جاتی ہے، اور خوشی کے موقع پہ غم آ جائے تو خوشی زائل ہو جاتی ہے. تو پھر انسان کو نبھا تو پھر غموں سے کرنا ہوگا نا. اسی لیے میاں صاحب نے کہا کہ دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، یعنی ہمیشہ انسان کا پالا دکھوں سے رہتا ہے، سکھ کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو اس زندگی کو سیکھنا پڑے گا. دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو کہا کہ زندگی تو گزرے گی تمہارے دکھوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ گزرے گی. اب آپ باہر بارش ہوتی ہو یا جن علاقوں میں بارش اچانک آ جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ موسم صاف بھی ہوتا ہے، مطلب آبرولود بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ گھروں سے چھتریاں لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، کسی وقت بھی بارش آ سکتی ہے. وہ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. اس طرح جو گرم موسم ہے وہاں سے بھی جو دھوپ میں نکلتے ہیں تو وہ چھتریاں لے کے نکلتے ہیں، کسی وقت بھی بارش آ سکتی ہے. تو مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف تدابیر کرتے ہیں کہ یہ مشکلیں ہیں، ان سے نپٹنا ہے. تو پھر وہ پریشانی نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے ذہن میں پہلے ہوتا ہے، وہ عملی طور پہ تیار ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی میں ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ زندگی سکھوں کا مجموعہ نہیں، زندگی دکھوں کا مجموعہ ہے. زندگی میں یہ سب کچھ ہونا ہے. جب یہ ہم عملی طور پہ تیار ہوں گے تو اس کے مداوے کی صورت کریں گے اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے، پھر گھبرا کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے. ہمیں بنایا ہی ایسے گیا، ہمارا ڈیزائن ایسے ہی کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، حالات کا جبر، اپنوں بیگانوں کا شر، یہ کیا شریکہ برادری سے لے کر کے جو ہے وہ لوگوں کے تلخ رویے، کڑوی باتیں، یہ سب کچھ آپ کی اور میری زندگی میں ہوگا. اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اس طرح کا ہو جاؤں کہ میرے بارے میں مجھے کوئی تکلیف نہ آنے پائے، تو اللہ نے انسان کو ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں ہے. فرمایا ہم نے اس کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا اور قسم کی مکے کی. اور اگر کسی کو شک ہو تو مکے کی زندگی دیکھ لے. میرے محبوب جس کو میں محبوب بنایا ہے مکے میں، اس محبوب کی راہوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ میرے محبوب کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ اکبر. دیکھ لو معمار حرم ابراہیم علیہ السلام کو کیسے امتحانات سے گزرے، تو کیا تم نہیں گزرو گے؟ مصطفیٰ کریم کی ذات کو دیکھ لو، یہ تینوں قسمیں جواب قسم سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. بتایا کہ محبوب قسم ہے مجھے اس شہر کی، اس میں آپ جلوہ فراز ہیں، اور قسم ہے باپ اور اس کی اولاد کی، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، تکلیف اذیت اس کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ زندگی کشاکش حیات، اس سے ہمیں جو ہے وہ نبرد آزما ہونے کے لیے عملی طور پہ تیار ہونا چاہیے. ہم اس مشکل سے بھاگ نہیں سکتے. اگر فرار کا راستہ استعمال کریں گے تو پھر ہم انسانی تخلیق کے اس مزاج کو ہی نہیں سمجھ پائے جس کو قرآن نے کھول کے بیان کر دیا. اس لیے زندگی نام ہی اسی کشمکش کا ہے،
اسی پیچ و تاب کا، اسی التہاب کا، اسی اضطراب کا کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو یہ زندگی تو اسی کشمکش کا نام ہے، اسی کھینچا تانی کا نام ہے، اسی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر، اس جبر کے ماحول کے اندر اپنی کشتی کو پار لے جانا اور ہچکولوں سے گزار کر کے، سخت موجوں سے گزار کر کے ساحل مراد کر دینا، یہی تو کمال ہے۔ ساحل میں کشتی اتاریں گے طوفانوں کا مقابلہ تو کرنا پڑے گا۔ جسے جانو دل ہو عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں؟ اس گلی میں تو وہی کہ جو یہاں تو فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں تو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ تو اس لیے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا، اذیتوں سے گزرے گا، تکلیفوں سے گزرے گا، مشکلوں کا سینہ چیر کے اپنے راستے بنائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہر وقت اسی تردد میں لگا رہے کہ میری زندگی آسودہ سے آسودہ ہو، آسودہ سے آسودہ ہو۔ نہیں، حالات سے مقابلہ کرنا سیکھے، اس کے پنجوں میں زور رہے، اس میں توانائی رہے۔ اگر مقاومت نہیں ہوگی، اگر مخالفت نہیں ہوگی تو یہ فارمی چوزہ بن کے رہ جائے گا، پھر ایک مخالفت کے جھونکے سے ڈھیر ہو جائے گا۔ کہا نہیں، ہم نے اس کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے۔ اب یہ مضمون بیان کرنے کے بعد دوسرا مضمون آیا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ اللہ اکبر! کیا آدمی یہ سمجھتا کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو اسلام کی تحریک کی مخالفت کرتے تھے اور دن رات اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لائے ہوئے اس نظام کو ہم یہی ملیا میٹ کر کے رکھتے۔ ان کا خیال یہ تھا ہماری دولت کی فراوانیاں، ہمارا اثر و رسوخ اور ہمارا جو ہے وہ ایک سردارانہ نظام جو ہے یہاں قریش کا، یہ پنپنے نہیں دے گا ان کو، ان کی ساری محنت تقاضا چلی جائے گی، ہم اتنا پیسہ بہا دیں گے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر! اب قرآن نے اس فکر کی نفی کی۔ ہمت، وہ اقبال نے کیا کہا تھا نا کہ ہمت مردانہ تو دریا بھی نہیں کرتا قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ جو ہمت ہوتی ہے وہ پہاڑوں کے کلیجے بھی چیر لیتی ہے، اور وہ جو ہے وہ سمندروں سے بھی راستہ نکال لیتی ہے۔ اور پھر جس کو ہمت کا جو ہے وہ کوہ گراں میرے رب نے بنایا ہو، اور اللہ نے اپنی تائید کا دست قدرت جس کی پشت پہ رکھا ہو، کیا یہ دولت کے انبار، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ بڑے بڑے سرداران قریش اور ان کی محنت اور ان کے جتھے اور ان کی کوششیں اور ان کا سرمایہ اور ان کی جو ہے وہ بھاری بھرکم شخصیتوں کا روب، کیا اس قافلہ عشق و محبت کو روک سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ آدمی یہ سمجھتا کہ ہرگز پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر ڈھیروں مال ختم کر دیا، میں نے اتنے پیسے لگا دیے، میں اس تحریک کو دبا دوں گا، لوگوں کو خریدا، لوگوں کو مارا، اور کیا کیا تکلیفیں حضور کے ماننے والوں کو نہیں پہنچائی گئیں۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، اسلام کی پہلی شہیدہ جس کا خون مکے کی گلیوں میں بہا اور ریت میں جذب ہوا، وہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ تھیں۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت عمار کے والد گرامی کو، اور حضرت عمار ابن یاسر کو بھی جو ہے وہ ظلم و جبر کا شکار کیا گیا۔ حضور علیہ السلام گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار کو اور ان کے خاندان والوں کو زیادتی اور جبر کا شکار کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر! کیا کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے چاہنے والے کو مشق ستم ہے۔ کیا حضور کے قلب اطہر پہ گزر رہی ہوگی اس وقت جب بلال چکی پیستے تھے، جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! ان کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جاتے تھے اور وہ احد احد پکارتے تھے۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال تو بھی عجیب شخص ہے، وہ تمہیں کوڑے مارتے ہیں اور تم آگے سے احد احد پکارتے ہو اور زبان پر مسکراہٹ ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا تم بازار میں جاؤ نا کچا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔
تو تم تو ایک پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. عشق اور ہوتا ہے، دل لگی اور ہوتی ہے. جب دل لگی ہوتی ہے تھوڑی سی تکلیف سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب عشق ہوتا ہے چمڑی ادھر بھی جائے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس آئے اور حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کفار نے جو زیادتی اور ظلم کیا تو اس کی کہانی سنانے لگے. تو فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے جسموں کو لوگوں کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا، لیکن حق کا راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتے جس کی 2 ٹانگیں 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی جاتی ہیں اور اسے کہا جاتا ہے چھوڑ دے دین کو ورنہ ان اونٹوں کو ہانکیں گے، تیرا بدن 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے. اللہ، اونٹوں کو ہانکا لگایا جاتا ہے، بدن چرنے لگتا ہے، خون کے قطرے بہنے لگتے ہیں. ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک سانس چلتی رہی، زبان بولتی رہی، زبان پہ لفظ یہی تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا ہوں. تو سرخوئی سے کہتے ہیں، کامیابی اسی کہتے ہیں. تو نہ مال کی فراوانی، نہ جتھے، نہ مخالفت، نہ مقاومت حضور علیہ السلام کے راستے کو نہیں روک سکی. تو وہ بات بتا کر انسان کو کہا گیا کہ تو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے، اگر تو میدان عمل میں اترے گا تو تیرے راستے کی یہ تکلیفیں تیرا مقابلہ کرنے آئیں گی. لیکن ایسے نہیں ہے کہ تو مشکلات کو دیکھ کے گھبرا کے بھاگ جائے. ذرا نظر کرنا ادھر تو پھر دیکھنا تیری زندگی کتنی جو ہے وہ سہل ہوتی چلی جاتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. تو یہ وہ شخص کہتا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو ٹھنڈا اور گرم پانی موسم کے مطابق دستیاب ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور وہ مخملی مصلوں پہ نماز پڑھ کے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کہ صاحب تیرے لیے اوکھا ہے یا کربلا والے حسین کے لیے اوکھا تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی انہوں نے تو کہا نہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، اور ہمارے لیے مشکل ہی کوئی نہیں. میں اگر کہوں کہ میں بڑا اوکھا کام کر رہا ہوں، کیا مشکل ہے؟ میں آیا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں پیار لکھا تھا، آپ کی پیشانی چمک رہی تھی محبتوں سے، میرے ایک جملے کو غور سے سن رہے ہیں. میں یہاں سے فارغ ہوں گا تو آپ لپک پڑیں گے ملنے کے لیے، آپ کا پیار جو ہے وہ میرا دل جیت لے گا. یہاں سے اٹھوں گا تو حضرت کہیں گے جناب یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے. تو میں تو اس مرتبہ ایک دن میں 100 جگہ بھی جاؤں تو کیا مشکل ہے میرے لیے؟ میں تو عزتیں وصول کر رہا ہوں، میں تو آپ کا پیار لے رہا ہوں، میں تو آپ کی محبتوں کے سائے میں جی رہا ہوں. اور یہ انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کسی کی محبت میں جینا چاہتا ہے. نفرت انسان کو مار دیتی ہے، محبت انسان کو زندگی دیتی ہے. تو یہ میں کہوں جو میں بڑا اوکھا کام کر رہا ہوں، کیا مشکل میں نے کام کیا ہے؟ یہ تو میں بڑے آرام سے کر رہا ہوں. یہ میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں. آپ کو صوفے پہ بیٹھ کے ذرا اس کو دیکھو جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا. مشکل تو ان کی تھی، تکلیفیں تو انہوں نے صحیح ہیں. ہم تو بڑے اٹھے ہیں، بڑی مشکل میں. اور یار 2 جملے کسی نے کیا بول دی ہمارے خلاف، ہمارے تن بدن میں آگ لگ گئی. ہم نے کہا کہ سارا زمانہ ہمارا مخالف. کیا ہوا میاں؟ سارا زمانہ بھی گالیاں دے. تم دیکھو محمد عربی کی اداؤں کو، حضور کے طریقہ حیات کو دیکھو. انہوں نے کتنی مشکلیں سہی، کتنی تکلیفیں سہی، کتنی اذیتیں سہی، کن مصائب سے گزرے اور کن تکلیفوں سے گزرے. تو یہ زندگی سوکھی نہیں ہے. تو ہم تھوڑی سی تکلیف، اللہ نے ہمارے لیے آزمائشیں اتنی نہیں رکھی جس طرح قرب قیامت میں دین کا 10واں حصہ بھی قبول ہوگا. تو آج آزمائشیں بھی 10ویں حصے کے برابر نہیں ہیں. لیکن ذرا ان کو دیکھو تو آج اگر ہم کہیں یہ دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے تو یہ فیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دین پہ چلنا کیا اوکھا ہو گیا؟ ہاں اوکھا ہو بھی، وقت آئے گا بھی کہ جس طرح ہاتھ پہ انگارہ رکھنا مشکل ہوگا، دین پہ چلنا مشکل ہوگا. وہ وقت آ بھی جائے تو پھر بھی انگارہ تو رکھنا ہی پڑے گا، چونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. اس راہ پہ چلنا ہوگا، چاہے اوکھا ہو، چاہے سوکھا ہو، چاہے مشکل ہو، چاہے آسان ہو. لیکن ہم جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے چل کے دکھایا
تو اپنی مشکل کوئی مشکل ہی نہیں لگتی. جنہوں نے تکلیفوں میں سہ کے، جنہوں نے نیزوں کے نیچے، خنجروں اور بالوں کے نیچے نمازیں ادا کی اور نمازیں قضا نہیں ہونے دی. اللہ اکبر. ہمیں تو ڈر لگ گیا تھا کہیں کرونا نہ ہو جائے تو مسجدیں اجڑ گئی تھیں، ہمیں تو کرفیو لگ جائے، ہمیں تو بارش تیز آ جائے، موسم میں شدت آ جائے تو ہم ڈرتے گھر سے نہیں نکلتے، مسجدوں کی حاضری سکڑ جاتی ہے. لیکن برستی تلواروں اور اترتے ہوئے تیروں کے اندر بھی نمازیں قضا نہیں ہوئی. زندگی تو اسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا یحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. کیا وہ گمان کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ ان کفار کی کہانی بیان کی جا رہی ہے جنہوں نے اسلام کو دبانے کے لیے اپنا مال پانی کی طرح بہایا، اپنی صلاحیتیں صرف کی، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اپنی جھوٹی سرداری کے جو بت کھڑے تھے ان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ کیا، ہر ہیلہ آزمایا، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ تحریک پنپنے نہ پائے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو سر بلند کرنا تھا. کہا کہ تم جو کر رہے ہو تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے. یہ مت سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد. وہ گمان کرتے ہیں کہ نہیں کچھ کسی نے نہیں دیکھا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. اللہ اکبر. فرمایا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہ دی؟ اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہم نے؟ یہ جو اپنے مال کو اسلام کو دبانے کے لیے، سچائی اور حق کو دبانے کے لیے لگا رہا ہے، کیا اس کی دو آنکھیں نہیں تھیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں تھے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. اور ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھاتی تھی، خیر اور شر کیسے اس کے اندر اس کی طبع میں رکھا تھا، اچھائی کیا اور برائی کیا ہے. اللہ اکبر. تو کہا اس کو دو آنکھیں دی ہیں، دو ہونٹ دیے ہیں، ایک زبان دی ہے. یہاں ایک جملہ عرض کر کے پھر بات کو دوبارہ اس کے مفہوم کی طرف لے آتا ہوں. آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہونٹ دو ہیں، بازو دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، لیکن میرے رب نے زبان ایک رکھی ہے، دل ایک رکھا ہے. بندے کی زبانیں دو نہیں ہونی چاہیے. آنکھیں دو ہوں اچھی بات ہے، کان دو ہوں اچھے ہیں، ہاتھ دو ہوں اچھی بات ہے، اس سے فائدہ ہوگا. لیکن کہا ایک تو تیری زبان ایک ہونی چاہیے، ایک تیرا دل ایک ہونا چاہیے. تو یہاں لسانن کو واحد رکھا، شفتین کو تثنیہ کیا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. زبان ایک. تو بندہ مومن کی زبان ایک ہی ہوتی ہے، اس کی زبانیں دو نہیں ہوتی. اس سے بہت کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں. اب فرمایا کہ یہ جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو یہ اندھا دھند مال خرچ کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے اسلام دب جائے گا، اسلام کو نقصان پہنچے گا، پیغمبر اسلام کی تحریک اٹھ نہیں پائے گی. کاش کہ یہی مال یہ کافر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے جو ضرورت مند تھے اور ان کے دکھ کا کوئی مداوع ہوتا. تو اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو دو آنکھیں دی ہیں، ان کو زبان دی ہے، ان کو دو ہونٹ دیے ہیں، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہم نے دونوں ان کو دکھا دی ہیں. بعض نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن سے مراد ماں کی چھاتیاں مراد لی ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابھی ذکر ہوا کہ وہ بولنا آ کے سیکھتا ہے، چلنا آ کے سیکھتا ہے، دیکھتا ہے پہچانتا بعد میں ہے، سنتا ہے سمجھنے لگتا ہے بعد میں، ساری چیزیں یہاں آ کے سیکھتا ہے. لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا یہ اب رب سکھا کے بھیجتا ہے اسے. اس دو چھاتیوں کی طرف، دو ابھرے ہوئے ابھار جو ہیں ان کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی. اور دوسرا معنی اس کا کہ دو چیزوں کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ انسان کی طبع میں رکھا، انسان کی فطرت میں رکھا. انسان کو پتہ ہے اس سے مراد ہدایت جبلی ہے، فطری ہدایت. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان جانتا ہے. کسی کو تھپڑ مارنا برا ہے یا اچھا ہے، مذہب نہ بھی بتائے تو انسان کو پتہ ہے. دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لینا مذہب نے نہ بتایا ہو پھر بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ہے وہ فطری ہدایت. یہ تو اللہ نے جو ہے وہ فطری اور جبلی ہدایت تو جانوروں میں بھی رکھی ہے. بطخ کے بچے کو تیرنا آتا ہے، مرغی کے بچوں کو تیرنا نہیں آتا، یہ ان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے جبلی ہدایت، یہ ہے فطری ہدایت. حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، مجمع لگا تھا، ہجوم عاشقاں تھا.
تو ایک صحابی جن کا نام تھا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ صدر مجلس کو اختیار ہے، کسی کو آگے بلانا چاہے کسی حکمت کے تحت تو بلا سکتا ہے، جس طرح علماء کرام کو، مشائخ کو، سادات کو آگے بلا لیا جاتا ہے۔ منتظمین کسی وجہ سے آگے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جہاں حضور ہوں گے صدر مجلس اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ حضرت وابصہ آ کے پیچھے بیٹھے تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ، تو قریب آ کے بیٹھ گئے۔ تو فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ، تو حضرت وابصہ بن معبد اٹھے اور نیڑے آ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہا کرتے تھے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اتنا نیڑے ہو گیا۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور نے مجھے کہا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں تول رہے ہیں جن کو تولا نہیں جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ وابصہ بتاؤ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، یہ تمہارا سوال ہے؟ جی حضور یہی سوال تھا میرا۔ کہا یہ سوال تم لے کر آئے تو میں نے بتا دیا، اب اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ تو عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیسے بنتا؟ تو یہ 3 انگلیاں جوڑی حضور نے، یہ 3 انگلیاں فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ، اور حضور نے دل والی جگہ پہ سینے پر ان انگلیوں کو مارا اور فرمایا استفتے قلبک، یہ اندر مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں ہم اندر سے فتویٰ لے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، کچھ فتوے اندر سے مانگے جاتے، اندر سے لیے جاتے، اندر کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جبلی ہدایت ہے، وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے مرغی کو بھی ودیت کی ہے، جو جانوروں کو بھی ودیت کی ہے۔ دنیا کے اوپر 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو اپنا غلہ جمع کرتی ہیں، ایک انسان اور ایک چیونٹی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کوئی غلہ جمع نہیں کرتے، ان کا کوئی سٹور نہیں ہوتا۔ صبح اڑتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا جانا کدھر ہے، جدھر منہ اٹھائے چل پڑے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، کوئی ان کا ٹھیا نہیں ہوتا، کوئی وہ جگہ نہیں ہوتی، ایسی اڑان بھری۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر اللہ پر توکل کرنے کا جو حق اگر تم بھی ادا کرو، تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ لیکن ہمیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا، ہمیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے دریا سے گزرو گے تو دریا راستہ دے دے گا۔ تو وہ ایک آدمی روز پیسے خرچ کرتا تھا تو وہ یوں گزرنے لگا، تو ایک دن اس نے حضرت کو نذرانہ پیش کیا تو کہا کہ تم اتنے امیر کیسے ہو؟ کہا آپ کے بتایا ہوا نسخہ ہے کہ دریا راستہ دے دیتا ہے، میں تو کشتی کا خرچہ بچ جاتا ہے۔ اس نے کہا واقعتاً؟ کہا حضرت آپ نے تو بتایا تھا۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو۔ تو جب دریا کنارے اترنے لگے تو کہا ذرا میرے کمر میں رسی ڈال لینا، ڈوبنے لگوں گا تو کھینچ بھی لینا۔ تو جب تیقن یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا واقعی؟ تو کہا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تو کوئی پرندہ جمع نہیں کرتا۔ یہ شیر کتنا روز ناشتہ کرتا ہے؟ اتنا تو ہم پوری شادی پہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی شادی پہ جتنا وہ ناشتے میں لے جاتا ہے، لیکن اس نے کبھی سٹور نہیں کیا ہوتا۔ اللہ صبح اٹھتا ہے، اللہ اس شیر کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس، ہنس کا نام آپ نے سنا۔ ہر شے کی الگ غذا ہے، شیر گوشت کھاتا ہے، کوئی چارہ کھاتا ہے، یہ موتی کھاتا ہے، وہ بھی سچے موتی۔ اور ہم پنساری کے پاس جائیں تو تولوں اور ماشوں میں نہ ملے، اور اس کو روز پیٹ بھر کے کھانے کے لیے ملتے ہیں۔ اور دنیا کے اوپر ایک ہنس نہیں، لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، روزانہ صبح شام دوپہر پیٹ بھر کے سچے موتی کھانے کو ملتے ہیں۔ یار جس نے موتی کھانے ہو رب اسے بھی دیتا ہے، کیا بات ہے۔
اور یہاں مجھے ایک شعر بھی یاد آیا، میاں صاحب فرماتے چوگ جنہ دی موتی ہوئے کدی نہیں چوگ دے دانے، چوگ جنہ دی موتی ہوئے کدی نہیں چوگ دے دانے. تو جو موتی کھاتے ہوتے ہیں وہ دانے تو نہیں لیتے. اللہ اکبر. تو آج کہتے ہیں جی لیڈر کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے موتی دیکھے ہوئے تو پھر کیا کریں؟ اب وہ بیچارے در بدر ہی ہوں گے، اور کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے بطور ہما اپنے سر کے اوپر بٹھا لیں گے، ایسا تو نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ارشاد فرمایا. اچھا میں بات کرنے لگا تھا کہ دو مخلوقیں جو اپنا غلہ جمع کرتی ہیں، ایک انسان اور دوسرا یہ چیونٹی، اس کے علاوہ کوئی مخلوق اپنا غلہ جمع نہیں کرتی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ اکبر. یہ چھوٹے چھوٹے ذرے اٹھا کے اپنی بل میں لے جاتی ہے، اور اس کو کبھی گندم کا دانہ مل جائے تو 5-4 چیونٹیاں مل کے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہیں. اور جو گندم کا دانہ ہے، دیہاتوں میں رہنے والوں سے پوچھئے، یہ ویسے بھی پڑا ہو تو اگ جاتا ہے. اب بل میں پڑا ہوگا اور مٹی ہے تو وہاں کیوں نہیں اگے گا؟ تو چیونٹی جب اس کو لے کے جاتی ہے، اس کو پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. اس کو پتا ہے یہ اگ جائے گا. تو یہ چیونٹی کو کس نے بتایا کہ اگر یوں ہی پڑا رہے گا تو اگ جائے گا، اس کو پھاڑنا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ رب ہے جس نے سینوں کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کر رکھے. وہ تو چیونٹیوں کو شعور دیا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو یہ اندھا ہو جائے خود تو الگ بات ہے، ورنہ میرے رب نے انسان کو شعور کے نور سے مالا مال رکھا ہے. ہاں یہ شعور کافی نہیں ہے نجات کے لیے، پیغمبروں کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا اور ہدایت آسمانی کو اختیار کر کے اپنے باطن کو سنوارنا پڑے گا. لیکن معمولی زندگی جینے کے لیے، عام زندگی، انسانی زندگی جینے کے لیے اللہ نے انسان کو تمیز سکھائی ہے، اس کو بتایا ہے. اللہ نے چونکہ وہ کافر تھے اس لیے یہاں اشارہ فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 راستے دکھائے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. اب اس کی مرضی کفران کے راستے پہ چلے یا شکران کی راہوں پہ. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ مشکل گھاٹی میں کودنا کوشش ہی نہیں کرتا، اس میں چھلانگ ہی نہیں لگاتا، وہ مشکل کام کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. پھر خود ہی فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے جس پر یہ چڑھنا نہیں چاہتا ہے. اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو کیسے کیسے استعمال کریں، ان صلاحیتوں کو کسی بامقصد کام میں کیوں نہیں لگاتا؟ آنکھیں نہیں ہیں، 2 ہونٹ نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، یہ دیکھتا سنتا، اس کے باوجود بھی یہ راستہ کیوں اختیار نہیں کرتا؟ فطری جبلی ہدایت بھی ہم نے اس کو دے رکھی ہے، اس کی آنکھیں بھی روشن ہیں اور اس کے باطن کے اندر بھی ہم نے جو ہدایت کا چراغ رکھا ہے، لیکن پھر کیوں برباد ہے؟ تو کہا یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھنا چاہتا. اور وہ مشکل گھاٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے، کسی غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ بہت بڑی نیکی، جو غلام کو آزاد کرنا. اور میرے حضور نے اس کائنات پہ قدم رکھا. وہ آپ نے ثویبہ لونڈی کی آزادی کی کہانی سنی ہے. گویا قدم حضور کا دھرتی پہ آیا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر ترغیب دی غلاموں کو آزاد، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ ایک زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو. اللہ اکبر. کفارہ ایک قتل خطاب میں غلام آزاد کرو، یعنی غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعے کی تیاری کرتے تھے تو جمعے میں غسل کیا جاتا ہے، مسواک کی جاتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، تو ایک کام یہ بھی ساتھ شامل کرتے تھے، جمعہ میں جانے سے پہلے ایک غلام بھی آزاد کیا کرتے تھے. صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں. غلامی کی زنجیریں توڑی ہی اسلام نے ہیں. کافر غلام کو آزاد کرو اس پر بھی ثواب ملے گا، مومن غلام کو آزاد کرو اس کا بھی ثواب ملے گا. مکاتبت کر لو. اللہ اکبر. جو ہے وہ کتنے طریقے دیے غلاموں کو آزاد کرنے پہ. تو کہا کہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، کسی گردن کو چھڑانا. اور آج کے دور میں وہ اس طرح کی غلامی تو نہیں ہے، لیکن جس کی بیٹیاں جوان ہوں اور کوئی رشتہ بھی قبول کرنے نہیں آتا ہو اس غربت کی وجہ سے، کوئی جانتا ہے اس شخص کے درد کو، اس کی گردن کتنی پھنسی ہوتی ہے. گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہوں اور باپ آئے اور ان بیٹیوں کو دیکھتا ہے، ان کی جوانی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جو اندر سے درد اٹھتا ہے
اور پھر اس کو چہرے پہ عیاں بھی نہیں ہونے دیتا اور وہ سارا غم خود پی لیتا ہے. اور کیا کیفیت ہوتی ہے کوئی جانتا ہے؟ وہ پھنسا ہوا شخص ہے. اس کی گردن چھڑائیں, اس سے رشتہ قبول کر لیں. اس کی گردن چھڑائیں, اس کی بیٹیوں کی شادی کا آپ انتظام کر دیں. یہ پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے. کسی قرض میں دبے ہوئے شخص کو اس کی گردن چھڑانا ہے. کسی کثیر العیال کی مدد کو پہنچ جانا ہے. اس کے بچے زیادہ ہیں, اللہ نے نعمت دی ہے اس کو, لیکن ان کو پال نہیں سک رہا, تو کوئی بات نہیں ہے. جس کو اللہ نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے, قرآنی معاشرہ یہی ہے, اس کی مدد کے لیے نکلے اور کہا کہ یہ تیرے نہیں, یہ میرے بیٹے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک گلی کے اندر 10 یا 15 گھر ہوں, اتنے ہی گھر ہوتے ہیں ایک گلی میں, تو 10-15 گھروں کے اندر 2 سے 3 گھر ہوں گے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. باقی تو کچھ آسودہ ہوتے ہیں, کچھ بہت اچھے. تو کیا 16, 17, 15, 16 گھر گلی میں ہیں, تو 3 جو ہیں وہ انتہائی بے بس ہیں. باقی 14, 13 لوگ مل کے ان 3 گھروں کو نہیں سنبھال سکتے. ہر بندہ اپنی گلی کو سنبھال لے, اپنی گلی کی ذمہ داری لے لے. یہ بیٹیاں میری بیٹیاں, بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں, یہ فکر ان 16, 17 گھروں کو ہو. ان کے گھر میں کچھ پکا ہے نہیں پکا, ان 16, 17 گھروں کو ہو. یہ ایک چھوٹا چھوٹا یونٹ ہے, اس کو سنبھال لیں, گلی محلے کو سنبھال لیں, معاشرے کے دکھ بانٹے جا سکتے ہیں. سارے زمانے کے دکھ تو آپ نہیں بانٹ سکتے, لیکن جتنے تک آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ مشکل گھاٹی ہے. انسان وہاں پیسے خرچ کرتا ہے جہاں نمائش ہوتی ہے, ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, وہاں نوٹ ایسے بھی پھینکتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ واہ یہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. نہیں, اللہ کہتا ہے مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فکو رقبہ, کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے. کسی دکھیے, لاچار, مجبور, جس بے بس کی زندگی اوکھی ہو گئی ہے, وہ کیا کرے؟ مجھے ذرا تصور کیجئے کہ جوان بیٹیاں ہیں اور غربت کی وجہ سے کوئی رشتہ مانگنے بھی نہیں آتا, تو بتاؤ وہ اس باپ پہ بیتتی کیا ہوگی, اس ماں پہ گزرتی کیا ہوگی. اور جوانی اور شباب کی جولانیاں کس طرح گھٹ گھٹ کے وہاں مر رہی ہوتی ہیں, اور کس طرح خودکشی اپنی آنکھوں سے باپ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ کیا مداوع ہے؟ اس پھنسے کی گردن چھوڑانا, اس کے کام آ جانا, اور مصیبت میں اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا. قرآن کہتا ہے آؤ تم کن کاموں میں پڑے ہو, اس پھنسے ہوئے کی گردن چھوڑاؤ. فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے. بھوک کے دنوں کے اندر کھانا کھلانا, خوشحالی کے اندر بھی کھانا کھلانا, لیکن دعوت کرنا وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن بھوک کے دن جب خود کساد بازاری کا ڈر ہو تو اس وقت دوسروں کو بھی کھلانا. نیم نانے اگر خود مرد خدا, بزل درویشاں کند نانے دیگر. سادی بولے کہ اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کھانے کے لیے آدھی روٹی ملے تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک دوسرے فقیر کو دے دیتے ہیں. اور ہم کیا ہے کہ سب کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں. کہا نہیں, یہ انسانیت ہے جو سیکھنے والی ہے. اللہ اکبر. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ, اور قریبی رشتہ دار جو یتیم ہو, یتیم رشتہ دار کی مدد کرنا. عمومی طور پہ لوگ دور پار کے یتیموں کی مدد کر کے تو بڑے سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن قریبی رشتہ داروں میں یتیم کی مدد نہیں کر پاتے. وہ اس لیے کہ وہاں تو ان کی نمائش ہوتی ہے, لیکن قریبی رشتہ دار یتیم کی مدد میں وہ نمائش نہیں کر پاتے. تو اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا. اور مسکین ذا متربہ, یا پھر خاک نشین مسکین کو. مسکین ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرے تو آپ کی شہرت بہت ساری ہو جاتی ہے, لیکن خاک نشین مسکین کیا آپ کی شہرت کا سبب بنے گا؟ کسی جھونپڑی میں جا کے چپکے سے دے آئے, کیا شہرت ہوگی؟ تو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کیمرے کی آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی, میڈیا اور اخبار بھی نہیں دیکھ رہا, لیکن احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے. اس خاک نشین مسکین کی مدد کرنا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اور پھر یہ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی, نصیحتیں کی, اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں فرمائیں. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ایمان لائے. سب سے قیمتی سرمایہ اس دنیا پر, سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت دولت ایمان ہے. سب سے اہم دولت جو کسی کو دی گئی ہے. اگر کوئی شخص ہواؤں میں جھولتا ہے, چرخ پہ جھولتا ہے, ہواؤں میں اڑتا ہے, دنیا کی ساری آسودگیاں اس کے قدموں میں ہے, معاشرے میں اس کا ایک خاص مقام ہے,
لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو کوڑی مل نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس نہ دولت دنیا ہے، نہ اسے کوئی پہچانتا ہے، نہ اسے کوئی جانتا ہے، تلخ زندگی ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت انسان ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں قابل شخص وہ ہے، قابل قدر شخص وہ ہے کہ جس کے پاس سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں. حضور نے ذکر فرمایا کہ اس کے پاس سامان دنیا بہت تھوڑا ہے لیکن نمازوں کی کثرت ہے. اور پھر فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ کوئی معروف ہو، وہ آیا نہیں آیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. نمازی مسجد میں چپکے سے نماز پڑھ کے چلا گیا. اور پھر فرمایا حضور نے ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی. پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی. پھر فرمایا قلت بوا کی ہے، اس کو رونے والی بھی تھوڑیاں ہی تھیں، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے. اور پھر فرمایا کہ اس کا جو وراثت کا سامان نکلا وہ بھی بہت تھوڑا نکلا. فرمایا کہ میرے قابل رشک دوستوں کو دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے. ساری دنیا تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. تو کہا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست وہ ہے کہ جس کی نمازیں زیادہ ہیں اور جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اب وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، ورنہ یہ عمود ہے اس پوری صورت کا کہ معاشرہ جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جو پریشان حال ہوتا ہے، اور ایک معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے کا حصہ ہوتا ہے جو آسودہ ہوتا ہے. ایک غربت میں اور ایک امارت میں، ایک مظلوم لوگ اور ایک ان کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ، جاہل لوگ اور علماء. یعنی معاشرہ دو طرح کا ہے. اب دونوں کی ذمہ داریاں بیان فرما. جو غریب ہے، جو بیمار ہے، اس کو کیا کہا کہ تو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا. اور جو دولت مند ہے اور جو ڈاکٹر ہے، جو معالج ہے، اس کو کیا کہا وتواصوا بالمرحمہ، تو رحمت کے دامن کو نہیں چھوڑنا. تو دونوں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں. غریب اپنی غربت کا بھرم نہ ٹوٹنے دے اور اپنی غربت کو تماشا نہ بننے دے. صبر کرے. مومن کو تکلیفوں پر صبر کرنے سے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس پہ صبر کرے تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. تو غربت آ جاتی ہے اور غربت میں انسان عزت نفس کے ساتھ تھوڑا کھا کے عزت نفس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. وہ اپنا ہاتھ نہ پھیلائے. ممکن ہو مخمصے کی حالت کے اندر جب کسی عضو کے یا جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ برداشت کرے. اس کو یہ کہا. اور دوسرے امراء کو کہا کہ تم ڈھونڈو کون برداشت کر رہا ہے، تم ان کو تلاش کرو. اللہ اکبر. اب غریب تھوڑے سے حالات ہوں گے تو وہ سڑکوں پہ آ جائے گا، اور امیر جو ہے وہ گھروں میں گھس جائے گا. تو یہ الٹ ہو گیا. کہا کہ غربت جو ہے وہ پر باندھ کے آسمان سے اتر رہی ہو، اور غریب کو پھر بھی صبر کرنا چاہیے، اور امیر کو ڈھونڈ کے. دیکھو زکوٰۃ تو فرض ہے. اگر علماء نے کہا کہ اگر غریب نہ لے زکوٰۃ تو اس پہ تو لینا واجب نہیں ہے. غریب کے میں نہیں لیتا تو اس کے اوپر لینا واجب نہیں، لیکن امیر پہ دینا تو واجب ہے. زیادہ پھنسا تو امیر ہے کہ اس کے اوپر دینا واجب ہے، اس کے اوپر لینا واجب نہیں ہے. تو قرآن نے کہا معاشروں کے دونوں رخ بیان فرمائے کہ ایک وہ لوگ کہ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، اور دوسرا طبقہ مرحمت. اسی طرح جو بیمار ہے وہ بستر پہ لیٹا ہے، تکلیف گوارا کر رہا ہے، ہائے وائے نہیں کر رہا، لیکن ادھر سے ڈاکٹر کو کہا چیخ نکلنے سے پہلے اس کے سرانے پہ تجھے کھڑا ہونا چاہیے. تو دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اسی طرح مظلوم جو ہے وہ دہائی نہ دے، اور جو ہے وہ عادل، وہ جو حاکم ہے، قوت نافذہ رکھنے والا ہے، اس کو کہا کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھنے سے پہلے جو ہے اس کا مداوع تجھے کرنا ہوگا. اور یہ جناب عمر کی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ لیجئے.
اللہ اکبر. راتوں میں گشت کرتے ہیں, دیکھتے تھے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو, مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو, اور یوں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تھے. تو یہ معاشرہ جو ہے ایک تو صبر کے دامن کو تھام لے, جو تکلیفوں میں ہوں وہ صبر کریں, اور جن پر اللہ نے کرم نوازی کی ہو وہ مرحمت کا مزاج, وہ رحم کا مزاج, اور اس کی صرف خود عمل نہیں, اس کا تواسو. یعنی یہ نہیں ہے کہ خود صبر کر کے بیٹھ جائے, لوگوں کو تلقین کرے صبر کی, اس کی وصیت کرے. اور اس طرح خود یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ رحم کرے اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے, وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو, اپنے جو ہے وہ لیول کے لوگوں کو, اس طبقے کو متوجہ کرے کہ جناب یہ دیکھو مصیبت میں پھنسے ہیں تو آؤ ان کی مدد کرنے چلے. کتنا اچھا ہو کہ غریب صبر کر کے گھر کی دہلیز میں بیٹھے, ان کی جھونپڑیوں کے اندر امیر خود پہنچ رہے ہوں. تو یہ قرآن کا معاشرہ ہے, یہ قرآن نے اس طرح کا ہمیں تصور دیا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ, کہا یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں, یہی دائیں طرف والے ہیں, یہی اصحاب میمنہ ہیں. وہ ہیں وہ لوگ جو اس طرح زندگی, ایمان کا نور, مرحمت کا مزاج, تکلیف آئی ہے تو صبر. اللہ اکبر. والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں. علیہم نار موصدہ, تو ان پر ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی, اور آگ کے اندر وہ بند کر دیے جائیں گے, نہ کہیں سے نکل پائیں گے, نہ فرار کا رستہ ہوگا. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے آگ ہی آگ, اور وہ آگ اس آگ کی طرح نہیں ہوگی, 70 گنا اس آگ سے تیز ہوگی. وہ صرف جلسائے گی نہیں, بدن سے چپک بھی جائے گی. یہ آگ تو صرف جلاتی ہے, وہ چپک بھی جاتی ہے, اور پھر اس آگ سے نکلنے کو کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو جب کسی کو تندور میں ڈال دیا جائے تو 2 منٹ کے بعد وہ مر جائے گا, لیکن وہ اس تندور میں ڈال دیا جائے گا, موت بھی نہیں آئے گی. تو جب موت بھی نہیں ہوگی تو پھر کیا مشکل ہوگی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ موت کو بھی موت آ گئی. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں ایک ہی خدشہ ان کے سینے میں ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھین نہ جائیں, اور جہنمی جہنم میں جا کر ایک موہوم سی امید رکھے ہوئے ہوں گے کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی جنت سے اور لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر جب موت کو موت آئے گی تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے, اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ غم اور صدمے سے مر جاتے. لیکن موت کو موت آ چکی, اب موت نہیں ہے. تو پھر ایسی زندگی کہ جو نہ ختم ہونے والی, وہ کھال 70 گز موٹی ہوگی, جب جل جائے گی تو پھر دوبارہ نئی کھال اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم بدل دیں گے ان کو, تاکہ وہ عذاب کی تکلیف کو سہیں. ایک طرف وہ لوگ بد نصیب اور ایک وہ لوگ جو صبر اور مرحمت کا مزاج اختیار کر کے اور ایمان کی بہار اور ایمان کے نور سے ایک پاکیزہ زندگی اور جنت کی بہاروں کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ ہمیں سورۃ البلد کا جمال نصیب فرمائے اور اپنی خاص امان پناہیں اور رحمتوں کا حصار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوگی, آپ حضرات دعا میں شریک ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ, پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے, بخت کی بہاریں نصیب فرما دے, مقدر کی خزائیں رخصت کر دے. جئیں تو تیرے لیے, مریں تو تیرے دین کے لیے, اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہیں. ہر علت سے, ہر قلت سے, ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے, دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت کر, باطن ستھرے کر دے, خیالوں کو نور عطا کر دے. صلی اللہ تعالی علیہ.
तशरीफ रखें जी, बैठ जाएं, मेहरबानी हो। वो पीछे भी हजरात हैं आपने। जवेरी आबिद के वालिद हैं, उनके वकील थे, आपके नाम की वकालत में। आबिद साहब, आबिद साहब इकराम का इकराम गवाह मौजूद हैं तो आप हजरात बोलने से गुरेज फरमाएं जी, मेहरबानी होगी आपकी बातों से गुरेज फरमाएं जी। किसी को बुलाना भी है तो इशारे से मेहरबानी। मेरे लिए आज की ये तकरीब इंतहाई सादतों की तकरीब है। मैं इस पर अल्लाह की बारगाह में जितना भी शुक्र बजा लाऊं कम है। मेरे दिल के नेहा खाने में ये बात थी कि अल्लामा इकराम हुसैन कादरी का निकाह पीरजादा साहब ने मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा के साए में पढ़ाया था और हाफिज रज़ाउल मुस्तफ़ा का निकाह भी हजरत पढ़ाए। ये मेरे दिल में था, मैंने उसका इजहार नहीं किया था अपने बच्चों से भी, लेकिन दिल में ये बात थी और मेरे रब ने इस अंदाज से मेरी उस ख्वाहिश को पूरा किया कि मैं और मेरी औलाद जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। दो बेटे अपने मामलात दुनिया की वजह से नहीं आ सके, लेकिन रूहानी तौर पर मेरा ईमान है कि वो मेरे साथ शरीक है। गुज़श्ता चंद दिन पहले मैंने इकराम के ज़रिए से, ये हाफिज इकराम हुसैन ये मेरे लिए इकराम का ज़रिया है, ये मेरा इकराम है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद बरकत अता फरमाए। मेरे सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इज़्ज़त का सबब हैं। मेरा बड़ा बेटा हाफिज़ महबूब है, अलामा हाफिज़ महबूब है, वो वाकई मेरे लिए महबूब है। और एक नजम है, वो नजम मुस्तफ़ा है, वो मेरे लिए वाकई नजम है। वो मदीने वाले आका ने उसको अपने कदमों में रखा हुआ है। उससे छोटा हाफिज़ नईमुद्दीन है, अल्लाह ताला उसको सरकार के दर का सदा गदा रखे। उससे छोटा हाफिज माजिद रजा है, अल्लाह ताला उसको अपने शोबे में, अपनी फील्ड में, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उससे छोटा ये मेरा इकराम है। मैं उसको हाफिज भी नहीं कहता, अल्लामा भी नहीं कहता, बहुत कुछ मेरे दोस्त इसको कहते हैं, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ इकराम है। और ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। उससे छोटा है ये हाफिज़ रज़ाउल मुस्तफ़ा, ये बच्चों में मेरा सबसे छोटा है। और इसने आज की तकरीब के ज़रिए से जो मुझे इज़्ज़त दी है, ये मेरे लिए एक एजाज़ है। अल्लाह ताला इसको पाकीज़ा ज़िंदगी इन पाक लोगों के सदक़े में अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, चंद दिन पहले मैंने इकराम के ज़रिए से ज़ुबैर भाई से दरख्वास्त करवाई कि हज़रत कराची तशरीफ़ लाए हुए हैं तो मेरे बेटे का निकाह हो जाए। तो प्रोग्राम हो गया, टाइम तय हो गया, सुबह हमने निकाह करना था, शाम को
हमारी एक बच्ची, मेरा एक बच्चा है, अजीज़ है मेरा, कारी मोहम्मद इमरान, बचपन से मेरे साथ है, वो शागिर्द भी है मेरा, और मेरा भाई है, छोटा है वो, उसकी अहलिया का उसी रात को इंतकाल हो गया। मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला उस मरहूमा बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए। और कारी इमरान साहब ने उस बच्ची के साथ जो मोहब्बत और ख़िदमत का मुज़ाहिरा किया है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है। अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि रात मेरी वो बेटी इंतकाल हो रही है तो सुबह मैं बच्चे का निकाह करूं, तो बस मेरे दिल में आई तो मैंने उसको मौखर कर दिया। मालिक की करम नवाजी देखें ना जी। उसके बाद उस मालिक ने ज़ुबैर भाई और हज़रत के दिल में हमारे लिए ये मोहब्बत पैदा फरमाई और इतना बड़ा एजाज़ इन्होंने हमें अता फरमाया कि इतनी शानदार तकरीब दरस कुरान की हुई। और आज सूरह बलद शरीफ के उन्वान से हज़रत ने जो खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाया है हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए और पाकीज़ा ज़िंदगी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला हमें उसमें से हिस्सा अता फरमा दे। तो ये आज की तकरीब मेरे लिए एजाज़ का ज़रिया बन गई। मेरा इकराम भी और मेरा महबूब भी, मेरा नईम भी, मेरा माजिद भी और ये छोटा रज़ा भी, ये मेरे लिए इज़्ज़त का ज़रिया है। अल्लाह ताला इनको सदा खुश रखे और अल्लाह इनको सदा आबाद रखे और इन अल्लाह के प्यारों का हमेशा ग़ुलाम रखे। मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात यह है कि मेरे ये 6 के 6 बेटे जो हैं वो दरे मुस्तफ़ा करीम के गदा हैं और जितना प्यार सरकार के गुंबद खजरा की चौखट से ये करते हैं, किसी और चीज़ से इनका कोई ताल्लुक़ और लगाव नहीं है। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है और ये इन बुज़ुर्गों की मेहरबानियों और दुआओं का सदका है। मैं आप सबका मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए और मेरे बच्चों के लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को मेरे लिए सदका जारिया बनाए। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत से, इंतहाई माजरत के मैंने चंद जुमले कहने में कुछ मिनट ले लिए, तो ये मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं हज़रत का शुक्रिया अदा करूँ। मैं एक बात और भी अर्ज़ करता हूँ, मेरे तमाम रिश्ते जो दोस्तों और बुज़ुर्गों से हैं, अल्लाह वालों से हैं, वो अल्लाह के वास्ते से हैं। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। हज़रत मुझसे लिल्लाह प्यार करते हैं, अल्लाह गवाह है, और ये इतना प्यार करते हैं, मैं समझता हूँ ये इतना प्यार किसी से भी नहीं करते। मेरा इनसे कोई ऐसा कुर्बत वाला कोई रिश्ता नहीं है, कोई बहाना सबब नहीं है। ये अल्लाह वास्ते मुझसे प्यार करते हैं, अल्लाह वास्ते मुझसे प्यार करते हैं और मैं अपने दिल से इनके लिए दुआ करता हूँ और इनसे प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम रखे और ये मेरे लिए इज़्ज़त का सबब बन जाए। और आज जो हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये उसी मोहब्बत का सबब है कि जो लिल्लाह ये मुझसे फरमाते हैं और मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। मैं इस पर इनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। और ज़ुबैर भाई का भी, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और लिल्लाह प्यार करते हैं। और मैंने इनसे गुजारिश की थी जी कि मैं मौलवी नहीं हूँ जी, मुझे उस खाते में शामिल नहीं कीजिएगा, मेरा बस प्यार का और मोहब्बत का रिश्ता है आप लोगों से, अल्लाह करेगा ये कायम रहेगा। तो मैं हज़रत का बेहद मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ। अल्लाह इनको हमारी ज़िंदगियों अता फरमा दे। यह एक ऐसे ही माकूला है, ज़िंदगी तो वही है जो रब ने दी है, लेकिन इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, सदा सलामत रखे और हमें इसी तरह ये हिदायत की बातें समझाते रहें, बताते रहें, हुजूर की मोहब्बत की तरफ बुलाते रहें और हमारा ख़याल गुंबद खजरा के मक्की की तरफ बसाते रहें और उसको आबाद करते रहें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. حافظ عابد حسین ولد غلام محمد صاحب آپ اجازت لے آئے ہیں اور گواہ موجود ہیں. آپ پڑھ لیجیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حافظ رضا المصطفیٰ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا نکاح باہمرا جویریہ عابد بنت حافظ عابد حسین سے 10,000 روپے حق کے مہر کے ساتھ گواہوں کے روبرو مسلمانوں کی اس مجلس میں حضور کی سنت کے مطابق اللہ کے پاکیزہ گھر میں کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کی. بار دیگر میں مخاطب ہوں حافظ رضا المصطفیٰ صاحب. آپ کا نکاح باہمرا جویریہ عابد بنت حافظ عابد حسین سے. عابد حسین صاحب اس نام کی دوسری بیٹی نہیں رکھتے. گواہوں کے روبرو مسلمانوں کی اس مجلس میں حضور کی سنت کے مطابق مذکورہ حق کے مہر کے تعین سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا. بار دیگر 10,000 روپے حق کے مہر کے تعین سے جو معجل ہے گواہوں کے روبرو مسلمانوں کی اس مجلس میں حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اللہ کے پاکیزہ گھر مسجد میں آپ کا نکاح باہمرا جویریہ عابد بنت حافظ عابد حسین سے کیا. آپ نے جویریہ عابد بنت حافظ عابد حسین کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا. الحمدللہ رب العالمین. اچھا اور قاضی نور الاسلام شمس صاحب ہیں. یہ میرے لیے وکیل بتا دو. خود وکیل. ٹھیک ہے. گواہ موجود ہیں؟ اچھا. ان گواہوں کے روبرو آپ حسنین احمد ولد اسرار احمد کے ساتھ ثنا شہزاد ولد محمد شہزاد کا نکاح 25,000 روپے حق کے مہر کے تعین سے کرتے ہیں. آپ قبول کرتے ہیں؟ مجھے اجازت ہے جب وہ قبول کی. میں حسنین احمد آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا نکاح باہمرا ثنا شہزاد دختر محمد شہزاد سے 25,000 روپے حق کے مہر کے تعین سے روبرو گواہان کے مسلمانوں کی اس مجلس میں حضور کی سنت کے مطابق اللہ کے پاکیزہ گھر میں کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ قبول کیا. بار دیگر آپ کا نکاح باہمرا ثنا شہزاد دختر محمد شہزاد سے 25,000 روپے حق کے مہر کے تعین سے روبرو گواہان کے مسلمانوں کی اس مجلس میں کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ قبول کیا. گواہوں کے روبرو مسلمانوں کی اس مجلس میں حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق آپ کا نکاح باہمرا ثنا شہزاد دختر محمد شہزاد سے کیا.
آپ نے ثنا شہزاد دختر محمد شہزاد کو اپنے نکاح میں جی الحمدللہ قبول کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ ہر دو زوجین کو اس نکاح کی برکتیں نصیب فرما۔ اللہ ہر دو زوجین کو خوشیوں اور خوشحالیاں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ ہر دو زوجین کے دلوں میں باہمی موافقت، موانست، الفت، محبت فروغ پذیر فرما۔ ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی اور غلط فہمی سے انہیں ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کر دینا۔ نکاح کرنے والوں کے لیے خیر و برکت کے جتنے وعدے ہیں، اولاد نرینہ و مادینہ سے لے کے سکون قلب تک، عصمت کے جوہر کی حفاظت سے لے کے قرار باطن اور ازدیاد رزق تک، اللہ ہر دو زوجین کی جھولیوں میں ڈال دینا۔ ہر دو زوجین کے خاندانوں کو ہر طرح کی خوشی عطا کر دینا۔ اپنی خاص عنایتیں ان کی زندگیوں میں عطا کر دینا۔ ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی اور غلط فہمی سے ہر دو زوجین اور ان کے خاندانوں کو محفوظ و مامون فرمانا۔ اللہ ان کو دنیا آخرت میں عزتیں دینا، کبھی بے آبرو نہ ہونے دینا، سرخرو کامیاب اور بامراد رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ماشاءاللہ میری طرف سے محترم جناب حافظ صاحب کو، ان کی پوری فیملی کو اور دوسرے دولہا میاں ان کو مبارکباد۔ اللہ اس کی برکتیں ان کی زندگیوں میں، زوجین کی زندگیوں میں، ہر دو زوجین کی زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔